پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کی میزبان سحر شیخ. میرے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں محترمہ صفیہ ملک صاحبہ. ہم بات کر رہے ہیں آج نئی نسل کی تربیت اور نئے تقاضوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے ممکن ہے. ابتدائی عمر کے حوالے سے تذکرہ ہوا, اساتذہ اور دیگر جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم بریک پر چلے گئے. آئیے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. جی سر, بات یہ تھی کہ کیا بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے بچوں پر. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں, ناک, کان لے کر آ رہا ہے اور یہ سب اس کے اعضاء پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ جوں جوں اس کی بڑھتی ہے, سماعت بڑھتی ہے, آنکھوں کا دیکھنے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, تو وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. اب وہ چاہے بول کے ایکسپریس نہیں بھی کر رہا تب بھی اس پر ایفیکٹ ہو رہا ہے. اب اس وقت سے تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے, اور صرف والدین ہی نہیں بلکہ جتنے افراد گھر کے اندر ہیں, وہ بزرگ ہیں, وہ رشتہ دار ہیں, جس فیملی میں وہ رہتا ہے اس ساری فیملی کا کچھ نہ کچھ اثر وہ بچہ لے رہا ہوتا ہے. اب ہمیں دھیان دینا ہے, خاص طور پر پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے پر توجہ دیں اور اسی عمر سے جب وہ چلنا اور بولنا شروع کرتا ہے اس وقت سے اس پر نظر رکھتے ہوئے اس کو تحمل سکھائیں, اس کو وقت کی پابندی سکھائیں. آپ دیکھیں وقت پر بچے کو کھانا کھلائیں گے, وقت پر اسے باتھ روم لے کر جائیں گے, ایک وقت کی اہمیت کا احساس اسے شروع ہو جائے گا. پھر اس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ڈالیں, اس کو اپریشیٹ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں, تو اس کو دینا آئے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اچھائی اور برائی کی تمیز اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. اب ہمیں اسے ابھارنا ہے. اب اگر ہم چیخو پکار کرتے رہے, لڑتے جھگڑتے رہے والدین آپس میں, تو اس کا انتہائی برا اثر بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے. پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ سال بسال جو بڑا ہو رہا ہے اس کی ایکٹیویٹیز بدلنی چاہیے, کیونکہ اب جو پچھلا کھلونا تھا اب اس کے کام نہیں آ رہا, اب وہ ذہنی طور پر بڑا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ اسکول گوئنگ ہو, وہ بیبی سٹنگ میں ہو, یا وہ آگے ہائی اسکول تک پہنچ چکا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین ہر سال اس کی دلچسپیوں پر نگاہ رکھیں, اس کے دوستوں پر نگاہ رکھیں, اس کی ایکٹیویٹیز پر دھیان رکھیں, اس کو جسمانی محنت اور مشقت کا عادی بنائیں, وہ جسمانی کھیل کود میں اس کو اپریشیٹ کریں, اس کے لیے اہتمام کریں, کرکٹ کا, ہاکی کا, فٹ بال کا, جو وہ محدود پیمانے پر کر سکیں. اگر آج پاسبل نہیں رہا تو آپ گھر میں بیڈمنٹن کا کر سکتے ہیں, آپ ٹیبل ٹینس کا کر سکتے ہیں, لیکن کچھ بھی ایسا کھیل ہو کہ جس میں وہ تھوڑا جسمانی طور پر مشقت کرے تاکہ وہ تھک کر سونے کا عادی ہو جائے اور اس کا جسم بھی مضبوط ہو. آج بچوں میں ول پاور نہیں ہے, بچے جسمانی طور پر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ باتیں انتہائی خوبصورت ہیں. ناظرین, میں یہ جب باتیں سن رہی ہوں تو مجھے بھی ابھی کل تازہ ترین میرے بیٹے کا جملہ یاد آ رہا ہے. 4.5 سال کا ماشاءاللہ ہے وہ, اور کل پتہ نہیں اس نے کیا اچھی بات کی تو میں نے اور اس کے بابا نے اس کو بڑا ایک دم سے سراہا. ہم نے کہا کہ بہت اچھی آپ نے بات کی, آپ کو اتنی اچھی باتیں کہاں سے آتی ہیں ارشمان؟ تو ایک دم بولا, کہہ رہا ہے اس لیے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ ہے. تو میں اس کی وہ بات سن کے سرپرائز بھی ہوئی اور مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا اچھا, اور جب آپ شرارت کرتے ہو تو کہتا ہے پھر شیطان آ جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ شیطان کو فوراً پیچھے کر دیا کرو نا. تو یہ باتیں یقیناً بہت ساری, میں مزید اس کو لے کے آگے آؤں گی. ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں, مسز حنیف بات کر رہی ہوں. جی مسز میں کینسر کی مریضہ ہوں. اچھا. جب وہ کیمو کرتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو صحت دے. میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک جہاں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے اور کوئی کسی تکلیف میں ہے, اللہ پاک سب کو صحت یابی عطا فرمائے. اور بالخصوص مسز حنیف, آپ کی دعا میرے پاس محفوظ ہے. انشاءاللہ آج پروگرام کے آخر میں کوشش کروں گی کہ آپ, اور اگر کوئی بھی اور بھی چاہے گا تو میں انشاءاللہ تعالی پروگرام کے آخر میں دعا کا یہ سلسلہ ضرور جاری کروں گی. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, اور اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے. پروگرام کی طرف واپس لوٹتے ہوئے
میں بات کر رہی تھی بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو اچھائی اور برائی کا اس حد تک احساس ہوتا ہے، مطلب ایک اتنی چھوٹی عمر میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپا والی بات کہ اس کو ابھارنا ضروری ہے۔ تو اس میں اہم کردار جو ہے وہ کس کا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کیا ماں کا اس میں بڑا اہم کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ امتیاز بہن نے کہا کہ ماں کا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کا بھی ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جس پر ہم سب کا دھیان نہیں جاتا، بہت معمولی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادے میں جب حضرت امام حسن اور امام حسین تشریف لائے تو آپ نے یہ سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی بات نہیں کی جائے گی کسی بھی قسم کی جب تک کہ آپ بچے کو نہلا دھلا کر میرے پاس نہیں لے آئیں گے۔ دیکھیے وہ ہاسپٹل کا کمرہ سمجھ لیں یا گھر کا ڈلیوری، وہاں منع کیا کہ آپ میں سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے ان کے کان میں اقامت اور اذان دی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو انہیں اپنا جو ہے تھوڑا سا چبا کے کھجور کھلا کے اور تالو میں لگایا، جس کو گھٹی دینا بھی کرتے ہیں، یا کبھی شہد چٹایا ہے۔ تو دیکھیں یہ بسم اللہ جو ہو رہی ہے بچے کی کہ پہلے کیا کہا جا رہا ہے، آپ میں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی برا لفظ، کوئی غلط بات اس کے کان میں پہلی بار جائے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اگر جائے تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی جائے، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، کہاں پیدا ہوا ہوں۔ اسی بات پر میں واپس لوٹوں گی۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کیسی ہیں آپ؟ میں شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن کہیے۔ میں آپ سے ایک مطلب تجویز چاہ رہی تھی کہ میرا بچہ جو ہے ماشاءاللہ سے 4 سال کا ہو رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ ضدی اور بدتمیز ہے، کہ مس بہیو بہت زیادہ کرتا ہے، تو کہ اس کو قابو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا ثنا ایک بات بتاؤ، بیٹا آپ کا کیا نام کیا ہے صاحبزادے کا؟ محمد ابراہیم۔ محمد ابراہیم، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے محمد ابراہیم سے بڑا یا چھوٹا کوئی بہن بھائی ہے؟ اور ہاں جی بالکل، چھوٹے 2 بہن بھائی اور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محمد ابراہیم بڑے ہیں اور 4.5 سال کے، آپ نے بتایا 4 سال کے؟ نہیں یہ ابھی 3.25 سال کا ہے، 4 سال کا ہوا نہیں ہے۔ اچھا تو ہاں جی یہ 4 سال کے ہونے والے ہیں، اسکول جاتے ہیں ویسے یہ، اور کوشش میری ہوتی ہے کہ اسلامی طریقے سے لے کے اس کو چلوں میں، لیکن یہ بالکل میرے قابو میں نہیں آتا۔ تو مجھے پلیز تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یا سنگل الگ سے آپ کا گھر ہے کہیں؟ نہیں الگ ہے، پہلے جوائنٹ فیملی تھا، ٹھیک ہے، تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں سیپریٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثنا، بہت شکریہ آپ لاہور سے شامل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے اچھی تجویز دیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا اس میں ایک بات سہرش یہ میرے ذہن میں آئی، جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسا ماحول، تو اس میں جو ایک چیز مجھے محسوس کمی ہوتی ہے کہ پہلے جو ہمارے اسلام میں اور مسلمانوں کا طریقہ تھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اگر ماں مصروف ہے تو نانی دادی یا ارد گرد کے اور رشتہ دار جو ہیں بچوں کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں۔ اب ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب بچہ ماں باپ کے علاوہ نانا نانی دادا دادی کے زیر سایہ پلتا تھا، پھر وہ ماں باپ تو اپنے روزی روٹی کی مشقت میں ہوتے تھے، وہ مورل ویلیو، جیسے آپ کے بچے نے کہا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ ہے، تو یقیناً آپ نے اسے کچھ کہانیاں ایسی سنائی ہیں کہ اس نے خیر و شر کا فرق سمجھ لیا ہے۔ ابھی وہ سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات، لیکن اس کے دل پر نقش ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکا وہ گھر سے باہر نکلا، چھوٹا سا دوستوں میں بیٹھ کے کنچے کھیل لیے یا خدا نخواستہ سگریٹ نوشی پہ آ گیا، تو محلے کے بزرگ یا اس کو ڈانٹ دیتے تھے، اور اس بچے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کرے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر یہ محلے کے انکل نے مجھے ڈانٹا ہے تو ابا تو اور بھی ماریں گے۔ اب کے جو ابا ہیں، پیارے ابا جو ہیں آج کل کے، اور ماں جو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو ہرٹ کیا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اسے ڈانٹنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گی کہ محلے کے کسی بزرگ نے کسی بچے کو ڈانٹا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا اس سے ماں کے کردار کی اہمیت ختم نہیں ہو رہی۔ ایک کالر ہے، آپ کی اجازت سے شامل کیے جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، سوری مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہیلو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی بہن جو ہیں ان کا بچہ بھی ضدی تھا، ٹھیک ہے، ہم شامل کر لیتے ہیں ان کو بھی کالر۔
کو واپس آؤں گی. ماں کی کردار کی اہمیت. جی یہ ایک دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ مرکزی رول ادا کرتی ہے. اب وہ بزرگوں کے ٹوکنے پر بھی اگر کچھ کہہ رہی ہے تو یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں بزرگوں کا ادب ڈالے, اس میں محبت ڈالے اس بچے میں. تو اس لیے تو تمام مفکرین, تمام معاشرے, تمام سوسائٹیز ماں کے رول کو مرکزی رول کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو اسلام نے ماں کو وہ مقام دیا, عورت کے سارے روپ ہیں, وہ بیٹی بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیوی بھی ہے, مگر اس کے معراج والا جو روپ ہے وہ اس کا ماں کا روپ ہے, کہ جس میں حکم آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. جہاد پر ترجیح دی جا رہی ہے کہ تم ماں کی خدمت کرو, حج پر ترجیح دی جا رہی ہے ماں کی خدمت کرو. ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو فرمایا جاتا ہے تمہاری ماں. بے شک. اب یہ ایک طرف تو اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اہمیت اتنی زیادہ ہے بچے کی زندگی میں, تم کوئی عام فرد نہیں ہو, جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بے شک. تو بچے کی تربیت میں سب چیزیں انوالو ہوتی ہیں, سب افیکٹ ڈالی ہوتی ہیں, لیکن سب سے اہم رول ماں کا ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو پوری قوم اچھی ہو سکتی ہے اگر مائیں اچھی ہو جائیں. تو اس سے سمجھیں, اور بچے جنتی ہو سکتے ہیں اگر ماں انہیں بنانا چاہے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات ہے ناظرین کہ بچے جنتی ہو سکتے ہیں. ہر ایک ماں کا خواب ہوتا ہے کہ بچے کا دنیا اور آخرت دونوں میں اعلیٰ مقام ہو. تو جس بچے کی تربیت ایسی کی جائے گی کہ اس کا آخرت میں جنت مقام ہو, تو یقیناً وہ دنیا میں عمل ویسے ہی کرے گا, تبھی تو جنت ملے گی نا. اور یہ تمام کس کی وجہ سے ہوگا؟ اس ماں کی نیک تربیت کی وجہ سے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہیں. حمیرہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ملتان میں گرمی کیسی ہے؟ کافی شدید پڑ رہی ہے. بہت زیادہ نا؟ ہاں جی. چلیے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ صبر دے ہم سب کو بھی. اچھا میں کوشچن یہ کرنا والدین کو دیکھا گیا کہ جو والد ہوتے ہیں, حضرات ہوتے ہیں, وہ اپنے دکانوں میں مصروف ہوتے ہیں اور مائیں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی ہیں, تو وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے دونوں ہی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, اور بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں, چاہے وہ کارٹون دیکھیں, اچھے پروگرام دیکھیں, نہیں دیکھیں. تو آج کل کے بچے کی تربیت جو ہے وہ ٹیلی ویژن کر رہا ہے, تو والدین اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے بچے کی اچھی تربیت کے حوالے سے, کیونکہ وہ بہت غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں, آپ ہم ان سے بہتر جانتی ہیں, تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے, اور وہ چینلز کے جو بچے کی زندگی میں ایک امپورٹنس رکھتے ہیں اور ان کو دیکھنے چاہیے, ان کو نہیں دکھایا جاتا. بلکہ شاید آج کل کے بچے بھی ماشاءاللہ اتنے سمجھدار اور ہوشیار ہو گئے کہ ان چینلز کی طرف نہیں جاتے کہ جہاں سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو اور بچوں کے پروگرام میں بھی یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کمی آ چکی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ دیگر پروگراموں نے اتنی جگہ گھیر لی ہے کہ بچوں کے پروگراموں کی جگہ ہی نہیں بچی. بہرحال اس بات کو میں مزید آگے لے کے چلوں گی, اور میرے خیال میں پہلے اس سوال کو کور کر ہی لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیونکہ اس وقت حمیرہ نے ہماری جو ہے گفتگو کا رخ بھی اس طرف موڑ دیا ہے, اور میں واپس آؤں گی. آپ کا سوال مکمل ہو چکا تھا, آپ کا جواب ٹھیک ہے نا؟ میں اگلا سوال کر سکتی ہوں؟ مکمل ہو ہی نہیں اگلا سوال ٹھیک ہے نا؟ ضرور. وہ تو واقعی ایک طویل معاملہ ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے رہیں گے اس پہ گاہے بگاہے بولتے رہیں. ابھی حمیرہ نے تذکرہ کیا کہ ٹی وی ایک مرکزی کردار اس وقت بچوں کی زندگی میں ادا کر رہا ہے, اور آپ نے کہا کہ ماں ایک مرکزی کردار ہے. اچھا, آج کل میں تمام اپنی بہنوں کو متوجہ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی مارننگ شوز چل رہے ہیں, جن میں ماشاءاللہ ہماری اینکرز جتنی بھی ساتھی اینکرز ہیں خود ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں, بچوں والیاں ہیں, اور اس پروگرام میں آنے والی خود بھی جوان بچوں کی مائیں بھی ہیں, مگر اس کے باوجود ان کی گفتگو میں صرف فٹنس, رنگ گورا کرنا, وزن کم کرنا, اور کپڑے سے داغ کیسے چھڑانا ہے, اور فلانا ٹوٹکا اور یہ ٹوٹکا, یا شوہر کو قابو میں کیسے کرنا ہے, یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں اپنے مہمانوں سے بھی کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بطور خاص کر رہی ہوں. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کی توجہ اپنے بچوں کی تربیت سے ہٹ کر ان تمام معاملات میں زیادہ آ گئی ہے. وہ ابھی حمیرہ والی بات کہ ماں اپنے معاملات میں مصروف ہے, تو باقی جو وقت بچ جاتا ہے ان میں اپنے آپ کو فٹ کرنا, اپنا رنگ گورا کرنا اور ان دیگر چیزوں میں جو ہے وہ دھیان زیادہ چلا جاتا ہے. کیا کہیں گی کہ یہ کپڑوں کی میچنگ اور یہ وہ سب چیزیں, ان میں ہماری خواتین کیا زیادہ مصروف نہیں ہو گئی آج؟ بہت زیادہ. سہرش دیکھیے, اللہ رب العزت نے زیب و زینت کا سارا سلیقہ وہ عورت کو عطا کیا ہے, رنگ سارے اس کے لیے, مگر کیا ہے 3 حدود لگا دی گئی. ولا تبرجنا, کہ اس جاہلیت کی طرح اس کا اظہار مت کرتے رہو. دوسری کیا لگائی؟ ولا تفسدوا, تم سے فتنہ اور فساد نہ پھیلنے لگ جائے.
تیسری کیا چیز، ولا تو صرف اسراف سے کام نہ لینا. آج ہم تینوں چیزوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. وہ کاسمیٹکس ہیں، یہ وہ پارلرز ہیں. جو اصل کام تھا ایک عورت کا، نسل سازی، انسان سازی، سب سے مشکل ترین کام جو اس کائنات میں ہے وہ عورت کی ذمہ داری میں ہے، اور وہ عورت جو ماں ہے. اور وہ معذرت میں سوال کو لے کے آگے بڑھوں گی، کالر بھی ہیں آپ کے پاس، واپس بھی آؤں گی، آپ کے پاس بھی آؤں گی، بے فکر رہیے گا کیونکہ ابھی سوال مکمل نہیں ہوا. ایک کالر ہے، پہلے ان کو شامل کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. رافیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی رافیہ، کیا کہیں گی آپ؟ بہت اچھا ٹاپک ہے اور یہ ہر گھر کا پرابلم ہے بچے. میں ایک بات کہوں گی، میری اتنی زیادہ عمر ہے اور میں نے یہی دیکھا اور آج تک مجھے اپنی امی کی باتیں یاد آتی ہیں، اپنی نانی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ بیٹے اس طرح کرو، دوپٹہ سر پہ اوڑھو، بڑوں کے سامنے آرام سے تمیز سے جاؤ، سب کچھ ہے. یہ وہ تربیت ہے جو میں نے اپنے ماں باپ سے لی، اپنی نانی سے لی، اپنی والدہ سے لی. آج میں خود بچوں والی، اب پوتے پوتیوں والی ہوئی، وہی چیز میں اپنی بچوں کو بتا رہی ہوں، وہی چیز میں اپنی بہو کو بتا رہی ہوں. یہ وہ عمل ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے، اور میں نے جو کچھ دیکھا اپنی امی کو کرتے ہوئے، اپنی نانی کو ساتھ کرتے ہوئے، وہ چیز میری زندگی کے ذہن میں ہے. اب وہ میں ہٹانا بھی چاہوں نہیں ہٹ سکتی. تو ماں جب بنتی ہے نا تو وہ چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے. تربیت ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مارننگ شو اپنی جگہ، ٹی وی اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، لیکن آسانی ہم لوگوں نے یہ دیکھ لی ہے کہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیا، موبائل دے دیا، ان کے کارٹون لگا دیے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ کھیلنے کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے. بچے سب اذان ہو رہی، ٹی وی بند کر دو، بیٹے آؤ چلو کلمہ پڑھ لو، بیٹے بڑے آئے ہیں ان کو سلام کر لو. کوئی مطلب تربیت ہر جگہ پہ فقدان اس لیے ہے کہ ہماری تربیت نہیں، ہم ماؤں کی تربیت. بالکل، میں یہی بات دیکھیں، میرا دھیان جو اس طرف مارننگ شوز کی طرف گیا اس کی ریزن بھی صرف اتنی سی ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ محترم ہیں میرے لیے اور آپ کا تجربہ بھی بے شک میرے سے زیادہ ہے. لیکن نظریاتی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری بہنیں آج کل ان شوز کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ مصروف کیے ہوئے ہیں اور بچوں کو لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین کے آگے بٹھا کے خود اپنے کاموں میں؟ یہ تو کہہ رہی قصور ماؤں کا ہے نا. ہاں تو ہم بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں جب میں نے بچوں کو کہا ہی نہیں کہ بیٹے اذان اور یہ ٹی وی کی آواز بند کرو، یہ ٹی وی بند کر دو، یا بیٹے اٹھ جاؤ، ابو آئے ہیں ابو کو سلام کرو، یا گھر میں بڑے آئے ہیں ان کو جگہ دے دو. میں نے تو تربیت دی نہیں بچوں کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ایسی السلام علیکم. بہت شکریہ رافیہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، ان پروگرامز کے حوالے سے اور ان چیزوں کو بہت اچھا آپ نے ہائی لائٹ کیا اور بہت معاونت ہوئی مجھے آپ کے اس جواب سے. واپس آؤں گی بات کو مکمل کرتے ہوئے، پھر آپ کی طرف آتی ہیں. جی سہرش، بات ہو رہی تھی انسان سازی، کردار سازی. جی، پیغمبروں اور ولیوں کو جنم دینے والی عورت وہ ماں ہی ہے کہ جو خود بیک گراؤنڈ پر ہوتی ہے مگر اس کا شاہکار سامنے آتا ہے. تو آج ہماری کیوں اخلاقی زوال کا شکار ہیں؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت قوم کے ہم پستیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم کوالٹی نہیں دے رہے. مطلب تعداد تو ہماری کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کردار نظر نہیں آ رہا. اور اس میں قصور کس کا ہے؟ سب سے زیادہ قصور 80-90% ماں کا قصور ہے. کہ اگر مائیں سوچیں، خاص طور پر آج اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنی ماؤں سے کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، آپ کو بچے دیے ہیں، اب آپ کا سب سے اہم کام ان کی تربیت ہے. اب جیسے یہ بہت ساری بہنیں یہ شکایت کر رہی ہیں، ہر بچے کا مزاج مختلف ہے، اس کی طبیعت مختلف ہے، چڑچڑا پن بھی ہوگا، ضدی پن بھی ہوگا، مگر ماں کو سوچنا ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، اس کے چاہنے کو اور اپنی اچھائی کو آپ نے ایسے ملانا ہے کہ بچہ ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جائے. اس کو دیں کہ آپ اتنا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو، مگر آپ نے کہیں باؤنڈریز لگانی ہے کہ یہ والے پروگرام اچھے لگتے ہیں مجھے، دیکھو اس میں یہ سبق چھپا ہوا ہے آپ کے لیے، آپ نے اس سے یہ سیکھا ہے. پھر 1 گھنٹہ آپ اسے دیکھنے کے لیے دیں، 1 گھنٹے بعد آپ اسے کچھ کریٹو کام دیں. اور جب آپ اس پر ذمہ داری ڈالتے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں سے جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ بیٹا آپ کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، آپ یہاں میری ہیلپ کرو گے تو تب یہ کام ہوگا، بچہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ انٹینشنلی لگ جاتا ہے. یہ بات چھوڑ کے چیزوں کو بہت اتھینٹک ہے اور اس کا رزلٹ بھی میں نے آج ہی دیکھا ہے. وہ تجربہ کیا تھا اور کیسا تھا جو پرسنلی میں نے کیا. میں اپنے تجربات اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ کہیں سنی دیکھی بات تو الگ، لیکن جو اپنے پر بیتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے. تو اسی بات کے ساتھ آپ سے دوبارہ کریں گے ملاقات. ہمارے ساتھ محترمہ صفیہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں جن کی تحریری انداز نہایت خوبصورت ہے. جانیں گے ان سے کہ ان شوز کا ہماری نسل پر کیا اثر آ رہا ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا کیونکہ ہم آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں میری پہچان میں نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے. ایک اہم فریضہ جو ہمارے پاس امانت ہے, ہم مائیں ہیں اور ماں ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنی اولاد کو کیا دے کر جانا ہے. ہم اپنے گھر کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو تربیت اولاد میں اب نئے تقاضوں کے ساتھ ہمیں کیا کیا ترکیب استعمال کرنی ہے کہ بچے ضدی بھی ہو رہے ہیں, بچے خود سر بھی ہو رہے ہیں اور بچے اپنی منمانیاں کرنے میں بھی ماہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں پر کس طرح قابو پایا جائے تاکہ ہم دینی تقاضوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھا سکیں. بات ہو رہی تھی ٹی وی پروگرامز, کیونکہ ہم خود الیکٹرانک میڈیا پہ اس وقت موجود ہیں اور ہم ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اصلاحی پروگرامز کے ساتھ, کیو ٹی وی کا ہمیشہ یہ خاصا رہا ہے کہ اصلاحی پروگرامز وہ جو از روئے قرآن احادیث مبارکہ سے آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. ایک کالر ہے, پہلے ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی, میں مسرت فاطمہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی مسرت فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو آپ کا پروگرام تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے نا. بہت شکریہ. ابھی جو امتیاز جاوید باجی نے باتیں کی ہیں نا, تو وہ باتیں میری بیٹی سن رہی تھی, 2.5 سال کی, ابھی پوری نہیں ہوئی نا. اچھا. تو ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا اثر لیا ہے کہ اسلامی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں امتیاز جاوید باجی سے کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. اور اگر میں میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر ARY کیو ٹی وی, تو کیو کا مطلب ہے قرآن, ٹھیک ہے, اے کا مطلب ہے اللہ. تو یہ بہت ماشاءاللہ پیارا چینل ہے اور ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس چینل کے حوالے سے سیکھا ہے. میں ریگولر کالر ہوں آپ کی اور الحمدللہ میں ہر وقت 24 اوور بستر پہ ہی ہوتی ہوں اور آپ کا چینل ہی دیکھتی رہتی ہوں. بہت شکریہ میری بہن, اللہ تعالیٰ. میں یہ کہہ رہی ہوں اگر بچوں کو ماں کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ماں تربیت دے, تو اگر ماں اللہ رسول کا کوئی چیز سکھا رہی ہے تو باقی لوگ ان سے وہ نہیں کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں یہ میرا کوشچن تھا امتیاز جاوید باجی سے کہ میرا یہ کوشچن, اور دعا بھی کریں کہ میری بیٹی مفتیہ بن جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. مسرت فاطمہ, ہم پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کی اس دعا کو بھی شامل کریں پروگرام میں, کیونکہ ہمارے پاس مسز حنیف کے حوالے سے بھی دعا موجود ہے. تو انشاءاللہ پروگرام کے اختتامی جو لمحات ہوں گے ان میں دعا کو شامل کریں گے اور آپ کی دعا بھی ہم شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور آپ کی بچی کو حفظ و امان میں رکھے اور دینی تعلیمات کے ساتھ پروان چڑھائے. بہت شکریہ. آپ کی طرف واپس آتے ہوئے جو الیکٹرانک میڈیا کا کردار ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح مارننگ شوز میں بزی ہو کے خواتین اپنے آپ کو انہوں نے دیگر مصروفیات میں لگا لیا اور بچوں کی تربیت میں ان کا اتنا عمل دخل نہیں رہا, چونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کا انداز تحریر ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ سیرش کے اس میں قصوروار صرف مارننگ شو نہیں ہے, اس میں وہ لوگ بھی جو ہیں جو اس پروگرام کو مطلب آرگنائز کرتے ہیں, جو پیش کرتے ہیں. صرف پروگرام ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو وہ ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچوں کی بات آ رہی ہے تو ہمیں آج کے بچے کے پرابلم کا ہی بہت سوں کو احساس نہیں ہے. بہت سی مائیں, کیونکہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو ماں کی تربیت کی جائے. جب ماں کی تربیت ہوگی تو پھر ہی وہ اپنے بچے کی تربیت کر سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج کے جو چیلنجز ہیں, آج کے بہت سی ماؤں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی مصروفیات کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں. پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا بچہ کس دور میں پیدا ہوا ہے. وہ گدا گاڑی پہ سفر کرنے والے دور میں نہیں پیدا ہوا ہے, اور اس کے جو سوال ہیں جو وہ آپ سے سوال کرتا ہے اس کو آپ اس طرح بھی نہیں ختم کر سکتے جو تھا کہ بھئی وہ بھوت آ گیا اور شیر آ گیا, تو بچے نہیں سمجھتے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. پہلے تو آپ اپنی تربیت کریں, آپ اپنی تعلیم مکمل کریں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس دھن میں مگن ہے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یوتھ کی بات کر رہی ہوں, چھوٹے بچوں کی تو نہیں کیونکہ ہم اس پروگرام میں اب تھوڑا آگے بڑھیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہیں سارے, اب یہی تہواروں پہ یا عید پہ آئے تو ہر بچہ ایک الگ کونے میں بیٹھ کے, مطلب بیچ میں بیٹھے ہیں سب محفل میں, لیکن سب ٹک 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 میسج دے رہے ہیں, لے رہے ہیں. تو اب کس پہ ایسا کون سے کاروبار آپ کے چل رہے ہیں, ایسا کون سا بزنس ہے آپ کا کہ آپ دو بڑوں کو سلام کرنے آئے ہیں یا خیریت پوچھنے آئے ہیں اور آپ اپنے ٹک 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 لگ رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمیں ضرورت تو ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہو, ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہو, لیکن کیا آپ نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو کون سی سائٹس پہ نہیں جانا,
کون سے پروگرام نہیں دیکھنے. تو یہ تربیتی جو انداز ہے, پہلے تو ماں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے لنک کو کلک کر رہے ہیں, وہ کون سے کر رہے ہیں, آپ ان کو بتائیں, کھیل کھیل میں بتا دیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ بچے کو یہ پتہ چلے, جیسے بہن نے کہا کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں اور یہود و نصارہ ان کے کبھی دوست نہیں بن سکتے. تو اس کے بعد آپ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی ہتھیار دے دیں. دیکھیں ایک بات چھوٹی سی ہے, یہ بالکل ویسے ایک ناسمجھ کے ہاتھ میں جب آپ کوئی چیز ایسی دے دیں گے, اب آپ یہ دیکھیں نا, نائف ہے, اس سے آپ سلائس پہ بٹر بھی لگا سکتے ہیں اور ایک انجیکشن اور ایک سرجری میں بھی کام لے سکتے ہیں, لیکن اسی سے آپ کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور فی زمانہ جو چیزوں کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیے, بہت شروع میں جب وہ آیا, کمپیوٹر آیا, تو بہت سی منظم قسم کی ماؤں نے کیا کیا کہ کمپیوٹر کو ایسے جگہ بیچ میں رکھا جیسے ٹی وی آتے جاتے ماں گزرتے چیک رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے رکھا کہ بھئی یہ کون سا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں 1 گھنٹہ ایک بچہ بیٹھے گا, دوسرے گھنٹے. لیکن جناب اب جب اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو کیسے پابند کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ایک کالر ہے, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, مسز شہزاد بات کر رہی ہوں. جی مسز شہزاد, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن, کیا کہیں گی؟ میں اس کے حوالے سے کہوں گی, آپ ماں باپ کی تربیت کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے. میرے بھی 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. میرے بھی اللہ کا شکر ہے, ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہے. میں یعنی یہ دادی بھی بن چکی ہوں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے, میرا بیٹا جو بڑا بیٹا ہے, جب تک ہمارے بیٹے نے میٹرک نہیں نہ کیا تھا تو ہم نے اپنے گھر میں نا کیبل نہیں لگوائی تھی, اس لیے کہ ہمارے بچوں پہ اس کا کوئی اثر نہ پڑے. ان کے پاپا وہ لے کے آئے تھے کمپیوٹر, لیکن اپنے بچوں کو صرف 1 گھنٹے کی اجازت دیتے تھے کمپیوٹر چلایا. اس کے علاوہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر بات کا پابند کیا ہوا ہے, یعنی کہ وقت کی پابندی کا, صبح اٹھنے کا, روزے کا, اور کیا کہتے ہیں, اور ایک دوسرے کے کام آنے کا. یعنی کہ ہم جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا, ہم نے اپنے بچوں کی شکر ہے. آپ کو اس کے ریزلٹس کیا ملے؟ اس کے ریزلٹ یہ ملا کہ ہمارے بچے کی شکر ہے. آج ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی. سبحان اللہ. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے, اب اس نے ایک طرح 14 کلاسیں پڑھ چکی ہے, لیکن میں نے ہر چیز اسے سکھائی ہے. قرآن پاک ہے, نماز ہے, گھر کی ذمہ داری ہے. اب یہاں تک یہ دیکھیں, وہ سحری بھی وہی اٹھ کے بناتی ہے, ماشاءاللہ, مجھے نہیں بنانی پڑتی. اب یہاں دیکھیں, اب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کی ہے. مطلب میں اور ماؤں سے بھی یہی کہوں گی. ہاں کہ ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے. میسج دیجیے, آپ دیجیے. میں یہ کہہ رہی ہوں, میں ماؤں سے یہی کہوں گی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو گھرداری, بچیوں کو خاص کر گھرداری سکھائیں. انہیں سکھائیں کہ ایسے اٹھنا بیٹھنا ہے, کچن میں بھی جانا ہے, کپڑے بھی دھونے ہیں, گھر کو بھی صاف رکھنا ہے, کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے. بے شک, وہاں جا کے ماں کی تربیت نظر آتی ہے. وہاں جا کے ماں کی تربیت نظر آتی ہے, اور ہر بات میں یقیناً ماں کو ہی سننا پڑتا ہے کہ تمہاری اماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تو وہ نہیں سکھایا. بہت شکریہ مسز شہزاد, آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک ایسی ماں کی جس نے پازیٹیو انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی, اور اس کے لیے میاں اور بیوی یعنی خانگی ایک جو سسٹم تھا, انہوں نے اس سسٹم کو کس طرح آگے بڑھایا. ان کے 1 منٹ سیرش, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں اب آپ بچے کو کمپیوٹر سے دور نہیں رکھ سکتے. اب جو ہے بچوں کو اسائنمنٹ کمپیوٹر پہ ہی دینے ہوتے ہیں, تو آپ کیسے کہیں گے کہ جی تو آپ کمپیوٹر پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر تو ان کی کورس کی ضرورت ہے. اب صرف یہ ہے کہ بچے کو اتنا مضبوط بنا دیں اخلاقی طور پر کہ وہ ادھر ادھر بھٹکے نہ. کیونکہ دیکھیے جیسے ہی آپ نیٹ آن کریں یا مختلف سی سائٹ پہ جائیں تو بہت ہی بری چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اسی کے تھرو آپ قرآن چینل پہ بھی جا سکتے ہیں, اسی کے تھرو آپ فلاسفی کی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں, اسی کے تھرو آپ سرجری کی کلاس دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں سال تک اپنے بچے کو کمپیوٹر نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. یہ جب کی بات کر رہی ہیں اس میں, اور اب تھوڑا سا ہم آگے نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو خانگی زندگی کے اغراض و مقاصد جس طرح سے بھی بات بھی ہو رہی ہے, میں چاہوں گی تھوڑی سی اس کو تفصیل. ہاں بالکل, میں خود بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی سہرش. دیکھیے خانگی زندگی کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ وہ گھر ہے, وہ خاندان ہے, اور اس میں مرکزی رول ایک عورت کا ہے. اب عورت کے کردار اور اس پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج کے ہم معاشرے کی پستی اور زوالی کا سبب کیا سمجھ رہے ہیں, وہ جو سوچ جو کام کر رہی ہے, وہ چاہے چینلز ہیں, چاہے ہمارا عام معاشرے کا ہے, ادارے ہیں, وہ آفیسز ہیں, وہ فیکٹریز ہیں,
مساوات مرد و زن کا نعرہ لگایا جاتا ٹھیک ہے، حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے، آزادی نسواں کی بات کی جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ وہ کن چیزوں میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ سوچ اور یہ فکر رکھنے والے. نمبر 1 یہ کہ عورت فیکٹریز میں، آفیسز میں 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے کام کریں تاکہ ان کی جنسی تسکین کا سامان پہنچتا رہے. عورت کو شمع محفل بنانے والے، عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنے والے ایک اور اس کا جو ایفیکٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہے نسل کی تعلیم و تربیت سے غفلت. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم سوسائٹی کے دشمن ہیں، جو ہماری تہذیب اور ثقافت کے دشمن ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہم ان کی اس سوچ کے تابع ہو کر چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ارے اسلام نے جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو تکریم، جو احترام دیا ہے وہ کوئی فرد نہیں دے سکتا، کوئی سوسائٹی نہیں دے سکتی. اس لیے ہماری بہنوں کو سوچنا ہے کہ ان کی اصل ذمہ داری گھر کی چار دیواری کے اندر ہے. پھر ایک اور جو سیلاب آیا اسی تناظر میں مساوات کا نعرہ لگاتے ہوئے، ایک تو یہ کہ عورت کام کرے، سیکنڈلی آپ دیکھیں اس کی فطری فرائض میں تو کوئی کمی نہیں کر سکتا. بچوں کی اسے ہی دیکھنا ہے، بچوں کی تربیت اسے ہی کرنی ہے، گھر کو اسے ہی دیکھنا ہے. پھر سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں ہو جائے، چاہے مرد گھر میں بھی ہے کچھ نہیں بھی کرتا، تب بھی آ جا کے ہر چیز ماں کی تربیت ماں نہیں کرنی ہے، بچوں کی تربیت ماں نہیں کرنی ہے. پھر سیکنڈلی آپ دیکھیں تو آج ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ نگاہ ڈالیں، ایک گلی محلے پر پارلرز کھلے ہوئے ہیں. اب ان پارلرز کا کیا کام ہے؟ وہ بناتے اور سنوارتے ہیں، وہ آپ کے بالوں کو سنوارتے ہیں، وہ آپ کے میک اپ کرتے ہیں، آپ کو گروم اپ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ عورت سر پہ دوپٹہ لینا پسند نہیں کرتی جس نے بال بنوائے، تو جس نے میک اپ کیا ہوا ہے وہ وضو کرنا پسند نہیں کرتی کہ میک اپ دھل جائے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا نظام طہارت سارا تباہ ہو جاتا ہے، پاکیزگی چلی جاتی ہے، آپ کا نظام صلاۃ تباہ ہو جاتا ہے. نماز وقت پر کوئی عورت نہیں پڑھتی جو پارلرز پہ کثرت سے جانے والی ہو. پھر اس کے بعد آپ کاسمیٹکس اتنی آ گئی ہیں اور ہر بچی کو وہ مہنگی سے مہنگی کاسمیٹکس چاہیے. کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ رہی ہے. یہ صرف مساوات مرد و زن کا نعرہ نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ فتنہ ہے جس کا شکار ہو رہی ہیں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ وہ خاندان پورا بکھر جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں، کیوں ان رشتوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، والدین کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے اسلام میں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے، اگر مضبوط ہوگا تو پوری سوسائٹی مضبوط ہوگی، معاشرہ مضبوط ہوگا، قوم مضبوط ہوگی. اور یہاں اگر ہم شکست و ریخت کا شکار ہوئے، وہ عورت اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی، تو ہم کبھی بھی اپنی آنے والی نسل کا مستقبل تابناک نہیں دیکھ پائیں گے. تو ایسے بہت کم گھرانے رہ گئے ہیں جو ایسی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، جیسے ابھی ہماری کالر نے کہا. تو جو ایسی تربیت کر رہے ہیں ان کو دنیا میں بھی بھلائی پہنچے گی اور آخرت میں بھی. یہ دنیا اور آخرت کا بھلا ہے. بے شک بے شک. اچھا ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے؟ میں تھوڑا سا ٹائم جان کے تاکہ سوال کو. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس ٹائم بالکل ہی محدود ہے اور اس لمیٹڈ ٹائم میں مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. کوشش کریں گے کہ اس کو دوبارہ پارٹ 2 کر کے ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں اور اس کو مکمل کر سکیں اور ان تقاضوں کو اور ان تجاویز کو آپ تک پہنچا سکیں. کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی، بچیوں کی تعلیم کو جو ریشو ہے اس کو بڑھایا جائے. رسمی انداز میں تعلیم نہ ہو، تربیت کے ساتھ تعلیم ہو، تاکہ جب لڑکیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ اپنا گھر اور اپنی اولاد کو بہتر طریقے سے پال سکیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا، بہت زیادہ شکریہ. ناظرین آج پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اس ایک خاص ہماری زندگی کے ایک حسن کو سامنے لے کر آ سکیں کہ جس کو پا کر ایک عورت ماں بن جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ایک بہت اہم ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ ہے ان کی تربیت کی. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں جو ہمیں دے کر جانی ہے اس دنیا میں، اور انہی میں ایک امانت ہے وہ تربیت جو ہمیں اپنی اولاد کی کر کے اس دنیا میں جانی ہے. آج جو ہم بوئیں گے وہ ہم کل کاٹیں گے. میں نے آپ سے کہا کہ کچھ دیر پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ بیتی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. امتیاز باجی نے کہا کہ بچوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. آج میری بیٹی نے گھر کا کچھ کام کیا تو ان کی دادی نے اس کی بہت خوبصورت انداز میں حوصلہ افزائی کی، جس پر وہ اپنی ساری تھکن بھی بھول گئی اور خوش ہو کر کہنے لگی کہ ماما اب آئندہ سے یہ کام میں ہی کیا کروں گی. تو مجھے یقیناً اس بات کی سند بھی ملی کہ حقیقتاً کہ جب بچے کو حوصلہ افزائی کسی اچھے کام پہ کی جائے
تو وہ پھر اس کو کرنے کا عادی ہو جائے گا اور وہ خوشی سے اس کام کی جانب مائل ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, انہیں برائی سے بچانا ہے اور اچھائی کی جانب لے کر جانا ہے. اس پروگرام کا انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 ہم لے کر ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج پروگرام سے اختتامی مراحل پر اپنی مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی سے درخواست کروں گی کہ مسز حنیف جن کو کینسر تھا اور جو مسرت فاطمہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام کے اختتامی مراحل میں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے چلیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اپنے بچوں کا, اپنے ارد گرد کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنی میزبان سحری شیخ کو دیجیے گا پروگرام سے اجازت, لیکن پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ دعا پر. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم لوگ جو ذکر کے لیے بیٹھے ہیں, دین کی فہم کے لیے بیٹھے ہیں, اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین جو بہنیں پریشانیوں کا شکار ہیں مولا, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی تکلیفوں کو دور فرما. خاص طور پر مسز حنیف جو کینسر کا شکار ہے, یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. میرے ساتھ کتنی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما, ان کی مشکل کو آسان فرما, ان کی بیماری کو دور فرما. اور میری وہ بہن جو اپنی بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتی ہیں, مفتیہ بنانا چاہتی ہیں, یا الہ العالمین ان کی اس خواہش کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بچے دین کا علم حاصل کریں, وہ اچھے مسلمان بنیں, اچھے مومن بنیں, اچھے انسان بنیں. اے اللہ, اے میرے پاک پروردگار, ہم سب ماؤں کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کو ظالموں اور دہشت گردوں سے بچا. اے بار الہ عالم اسلام کو عظمت اور رفتیں اور بلندیاں عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں کی ذلت و رسوائی کا شکار ہے مولا, انہیں فتح عطا فرما, کامیابیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.